بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. خالق کائنات جل جلالہ عمن والہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا. دعا ہے کہ ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ عمن والہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر الزمان نبی پیغمبر بنا کر معبود فرمایا. جلوہ گر فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. الفاظ قابل توجہ ہیں. ارشاد فرمایا کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت کے اس نظام کو، نظام اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو قیامت تک پھر کون پھیلائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قیامت تک اب میری امت کا نظام، اسلام کا نظام اور قرآن مجید اور فرقان حمید اور پھر احادیث کی تمام تعلیمات میری امت کے اولیاء چلائیں گے. تو اسی طرح اولیاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث بھی ہیں، علم کے وارث بھی ہیں، اور اسی طرح وہ نظام کو چلاتے جا رہے ہیں اور قیامت تک اسی طرح نظام چلتا رہے گا. اور جو بھی ہر ولی میں یہ بات قابل توجہ ہے، ہر ولی میں یہ بات بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کہ جو بھی خالق کائنات کا دوست ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا عاشق ہوتا ہے. اور پھر خالق کائنات اسے اس قدر بلندی درجات دیتا جاتا ہے، پھر خالق کائنات اسے یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ رب کائنات اس کا محبوب بن جاتا ہے، وہ خالق کائنات کا محبوب بن جاتا ہے. اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب بندہ عاشق ہوتا ہے وہ رب کائنات کی ساری باتوں کو مانتا ہے، ہر ایک بات کو مانتا ہے، اور ہر ایک اس بات کو چھوڑ دیتا ہے جو خالق کائنات کو پسند نہیں ہوتی. جس کو رب کائنات پسند نہیں فرماتا وہ عاشق پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھتا. تو خالق کائنات جل جلالہ ومن والہ جس شے کو پسند کرتا ہے وہ اسے نہ بھی پسند ہو لیکن پھر بھی وہ اسے قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے خالق کائنات کو پسند ہے، میرے بنانے والے کو پسند ہے، تو اسی لیے پسند کرتا ہے. تو پھر خالق کائنات کی پسند کو اپنی پسند بنا کر اور اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا کر پھر اس مقام اور درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ خالق کائنات پھر اسے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے تیرا یہ مقام تھا کہ میں کہتا تھا تو مانتا تھا، اب تیرا منصب تجھے یہ عطا کرتا ہوں کہ اب تو کہے گا میں مانوں گا. تو خالق کائنات جل جلالہ ومن والہ پھر اسے عاشقوں کی صف میں شامل فرماتا ہے، پھر اسے محبوبوں کی صف میں شامل فرما کر پھر اس کا خود محبوب بن جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص ایک اللہ والے درویش کی بزرگ میں حاضر ہوا، بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، کچھ بھی نہ عرض کیا بلکہ خاموشی سے بیٹھ گیا. بزرگ نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی بھی شخص آتا ہے، آ کر مجھ سے دعا کراتا ہے، اپنی مراد پاتا ہے، اور اب کے حضور میں دعا کرتا ہوں، اس کی سفارش کرتا ہوں اور اس کا کام ہو جاتا ہے، کسی کا کام نہیں بھی ہوتا. لیکن یہ ایک واحد شخص ہے، آ کر بیٹھتا ہے، کچھ پوچھتا نہیں. اسی طرح دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، اسی طرح دن گزرتے گئے لیکن اس شخص نے کوئی سوال نہ کیا درویش سے. پھر ایک دن جب وہ خدمت میں حاضر ہوا تو درویش نے خود اسے بلایا، اس عاشق نے، اس اللہ کے عاشق نے انہیں بلایا اور کہا کہ تم آتے ہو، نہ کوئی التجا کرتے ہو، نہ کوئی منت مانگتے ہو، نہ کوئی دعا کے لیے عرض کرتے ہو. ماجرا کیا ہے؟ لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، مجھ سے دعائیں کراتے ہیں، لیکن تم بیٹھے رہتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا، حضور میری ایک ہی چاہت ہے، میری ایک ہی چاہت ہے، میں اللہ کا عاشق بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، میں اس کی ہر بات کو ماننا چاہتا ہوں، گویا اللہ کا عاشق بننا چاہتا ہوں. تو وہ خاموش ہو گئے. وہ شخص بدستور آتا رہا، چند دن گزرے، پھر پوچھا کہ اس کے سوا اور کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میرا ایک ہی سوال ہے، میں فقط اللہ کا عاشق بننا چاہتا ہوں. پھر جب چند دن اور گزرے، تیسری مرتبہ پوچھا کہ کیا کوئی تمہاری اور خواہش ہے؟ تو عرض کیا، حضور نہیں، میری کوئی اور خواہش نہیں، میں فقط اللہ کا عاشق بننا چاہتا ہوں. یہ بات قابل توجہ ہے کہ جو اللہ کا عاشق بننا چاہتا ہے، کسی اور شے کی طلب کرنا، یہ سوال کرنا اس عاشق کا، در حقیقت اس درویش کا، اس عاشق کا امتحان لینا تھا کہ یہ جو اللہ کا عشق، اللہ سے عشق چاہتا ہے، اس کا عاشق بننا چاہتا ہے،
کیا فقط اس کے دل میں وہی ایک ہی تمنا ہے یا اور بھی خواہشات ہیں؟ عاشق کی ایک نشانی ہوتی ہے فقط وہ محبوب کے مرضی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا، نہ اولاد چاہتا ہے، نہ عزت چاہتا ہے، نہ شان و شوکت چاہتا ہے۔ تو اس شخص نے اس امتحان کو پاس کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور میں تینوں دفعہ ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کا عاشق بنا دیں، بنا سکتے ہیں تو بنا دیں۔ تو درویش بزرگ اللہ والے نے ارشاد فرمایا کہ کل تم میری مجلس میں نہ آنا، فلاں جنگل میں چلے جانا، وہاں پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ والا رہتا ہے عاشق، اس کا حال دیکھنا، جو وہاں پر ہو وہ اگلے دن آ کر مجھے بتانا، پھر جو صورت ہوگی وہی کریں۔ تو وہ شخص جو اللہ والا بزرگ کی خدمت میں بیٹھتا تھا، وہ عاشق، وہ ادھر جنگل میں گیا، پہاڑوں کے دامن میں ایک عاشق کو دیکھا کہ اس عاشق کی حالت یہ تھی کہ اس کا عضو جدا تھا، اس کے اعضاء جسم میں یکجا نہیں بلکہ جدا تھے۔ جس طرح یہ میرے دونوں ہاتھ اللہ کے کرم سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ جدا تھے، اس کے دونوں بازو جدا تھے، اس کا سر دھڑ سے جدا تھا، اس کے اعضاء ذرہ ذرہ ہو کر بکھرے ہوئے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرے ہوئے تھے، اور ہر ایک ذرے سے، ہر ایک عضو سے اس کی صدا آ رہی تھی، اور اس کا عشق بیان ہو رہا تھا، اور اس کی مداح و سرائی بیان ہو رہی تھی، اس کی حمد بیان ہو رہی تھی۔ اگلے دن وہ عاشق اللہ والے درویش کی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بزرگ نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ تو عرض کیا اب بھی میں وہی چاہتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ والے نے کہ دیکھو عاشقوں کا حال جو کل دیکھ کر آئے ہو ویسا ہوتا ہے۔ تو عرض کیا حضور اب میری ایک اور بھی تمنا ہے۔ تو بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہاری کیا تمنا ہے؟ اس نے عرض کیا اس عاشق نے کہ میں اللہ کا عاشق اس طرح بننا چاہتا ہوں کہ دیکھو کہ میں نے جا کر دیکھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کے اعضاء بکھر گئے، لیکن اس کا ابھی بھی وجود باقی تھا، اس کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے لیکن اعضاء تو تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کا عشق اس قدر نصیب ہو کہ میرے اس کے ٹکڑے تھے، میرا جسم جل جائے اس کے عشق میں، اور میرے جسم کے جل جانے کے بعد جو راکھ ہوتی ہے وہ بھی ہوا میں اڑا دی جائے۔ میں اس قدر اللہ کا عاشق بننا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ کا عشق جب اس کی تجلی، جب اس کی چنگاری انسان کے دل میں جلتی ہے تو خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ پھر اسے اپنا عاشق بناتا ہے۔ تو رب کائنات جل جلالہ و عم نوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔